سلموا يا قوم بل صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمدي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عرج النبي إلى السماء بلغ العلا بكماله مثل الحبيب إذا أتى كشف الدجى بجماله. عي اللسان عن الثناء حسنت جميع خصاله صلى عليه إلهنا صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مشتاق دیدار خدا بلغ العلا بکمالہ واللیل مورخ والضحا کشف الدجى بجمالہ. محبوب درگہ کبریا حسنت جمیع خصالہ نامش محمد مصطفیٰ صلوا علیہ وآلہ. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. دی روز در بستاں سرا سب طوطیاں شیریں زباں کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. قمری بھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں کہتی تھی اپنے شوق میں کشف الدجى بجمالہ. بلبلی سب سو بسو لیتی تھی ہر ایک گل کی بو کہتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کی سن کر چہچہے آدم بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ. درود شریف پڑھ لیں سارے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضرات علماء کرام اور میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگوں عزیزوں،
آج آپ کے یہاں قصبہ مانیار میں پہلی دفعہ حاضری کا اتفاق ہوا اور ہمارے میزبان جناب جاوید صاحب نے مجھے بار بار تاکید فرمائی کہ تم مینگورہ سوات آ رہے ہو تو ہمارے علاقے میں بھی ضرور آنا۔ تو میں حاضر ہو گیا۔ پٹھانوں کی مہمان نوازی تو مشہور ہے نا بھائی، اس لیے ماشاءاللہ یہ آپ حضرات کی دین کے ساتھ محبت ہے، تعلق ہے، آپ کا ایک جذبہ ہے، شوق ہے، ولولہ ہے کہ اس وقت میں ظہر کے بعد کے وقت میں اتنی بڑی تعداد میں آپ سب حضرات تشریف لائے، بڑے سکون، اطمینان اور محبت کے ساتھ بیٹھے۔ یقیناً یہ آپ حضرات کی دین کے ساتھ سچی محبت کی ایک دلیل ہے، ورنہ یہ وقت ویسے بھی آرام کا ہوتا ہے۔ اس وقت آدمی کھانا وانا کھا لیتا ہے نا تو پھر اس کو نیند آتی ہے۔ خوب راضی کہ ناراضی؟ ہاں ابھی تو نہیں آئی نا؟ ہاں یہ خیال کرنا اس وقت نہ سونا۔ اچھا بھائی مجھے پشتو ساری نہیں آتی، آپ ناراض نہ ہونا۔ اچھا پشتو مجھے نہیں آتی، مگر آپ کو اردو سمجھ آتی ہے نا؟ ہاں جی اردو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اگر آپ زبان سے بولیں گے تو میں سمجھوں گا کہ ہاں واقعی سمجھ آتی ہے۔ اگر آپ خالی 1.5 من کا سیرا لاؤ گے نا تو میں سمجھوں گا پتہ نہیں کیوں سیرا لا رہے ہیں۔ تو بھائی آپ کو اردو سمجھ آتی ہے؟ ماشاءاللہ۔ یہ پٹھانوں والی بات کرا کرو، پٹھان جوش سے بولتا ہے، جذبے سے بولتا ہے۔ وہ ایک مولانا صاحب نے قصہ بیان کیا کہ ایک پٹھان وہاں چلا گیا حج کے لیے، تو اس نے حج کے دوران وہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑا تو کہتا ہے یا خدایا میں نے پیسہ خرچ کیا، میں نے اتنا تکلیف برداشت کیا، اور یا خدایا میں اتنا دور سے تیرے گھر میں آیا، یا خدایا کاروبار بھی چھوڑا، بیوہ بچہ بھی ادھر چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ کے یا خدایا اب میں تیرے گھر میں آیا ہوں، اور یا خدایا میں تجھ سے معافی بھی مانگتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، خو اب بتا معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خو اب بتاؤ معاف بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو ماشاءاللہ پٹھانوں میں تو جذبہ تو ہوتا ہے نا جی۔ تو اس لیے بھائی آپ حضرات ذوق شوق سے بیٹھنا۔ میں مسلسل سفر سے تھک بھی گیا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں چلو حاضری ہو گئی ہے تو 2-4 باتیں دین کی کر لیں، کیونکہ دین تو سب کا سانجھا ہے نا جی، دین تو سب کا ہے۔ تو اگر کوئی بات اچھی مجھ سے ہو جائے تو انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ سننے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، بولنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، یاد رکھو۔ عمل کر لو نور علی نور، بہت بڑی بات ہے۔ نہیں تو بات سننے کا بھی ثواب ملتا ہے اور حق بات کہنے کا بھی اجر ملتا ہے۔ یہ بھی عمل ہے نا، بولنا عمل ہے، سننا کان کا عمل ہے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں سمعنا، پہلے سمعنا ہے، اے اللہ ہم نے بات سنی۔ جب آدمی بات سنتا ہے تو پھر بعد میں عمل کرتا ہے نا جی۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے بات سن لی اور ہم نے اطاعت کی۔ اس لیے یہ یاد رکھو ہمارا ایمان جو ہے نا، ہمارا ایمان سماعی ہے، ہم نے سنا ہے، فقط صرف سنا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ایمان والوں کی نشانی ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان
ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ ایمان والوں کی نشانی فرمائی، اولو الالباب، عقل والے، مغز والے جو ہیں نا، سمجھدار عقل مند لوگ، ان کی نشانی فرمائی کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے بات سنی، ایک پکارنے والا پکار رہا تھا، کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی طرف پکار رہے تھے، ندا لگا رہے تھے، آواز لگا رہے تھے، ہم نے حضور کی بات سنی، فآمنا، بس ہم ایمان لے آئے، بات سنی اور مان لی۔ مسلمان کا یہی کام ہوتا ہے، یاد رکھو، بات سنیں اور مان لیں۔ سننے کے بعد حجتیں کرنا، سننے کے بعد الٹی سیدھی باتیں کرنا، یہ ایمان کے منافی ہوتا ہے۔ حق بات سن لے، ہو حق بات، قرآن حدیث کی بات ہو، سن لے، یقین ہو کہ بات ٹھیک ہے، بس پھر اس کو ماننا چاہیے۔ یہ جو جنات ہیں نا، جنات تو پیجنے کہ نہ پیجنے؟ جنات کو پشتو میں کیا پریان کہتے ہیں؟ ہاں، پریان۔ یہ جو پریان ہے نا، وہ ایک آدمی کوئی مہمان ہو گیا نا کسی کا، تو اس نے اس کے سامنے وہ دال رکھی، دال پہ جو ہے، دال کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ دال ہی کہتے ہیں نا۔ دال رکھی نا، تو وہ جو میزبان تھا نا، وہ اندر چلا گیا، تو مہمان جو تھا نا، اس کے پاس تماچا پستول، اس نے نکالا نا، تو اس نے ڈس گولی مار دی اس ترکاری کے اندر۔ تو وہ اندر سے دوڑا آیا، تو اس نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اس ترکاری میں دال کا ایک دانہ تھا، وہ پریان لے کے جا رہے تھے، میں نے اس کو مار دیا۔ پوشے کہ نہ پوشے؟ یہ ویسے میں نے آپ کو ایک بات پریان آیا نا، جنوں کی بات ہے، مجھے یہ بات یاد آ گئی۔ تو پریان جو ہے نا، جنوں کا عقیدہ بھی سمائی ہے، جنوں نے بھی کوئی دلیل نہیں مانگی، قرآن مجید میں ہے نا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ تو سننا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور سن کر کے بھائی عمل اگر آدمی کر لینا تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے کچھ باتیں انشاءاللہ ہم دین کے متعلق کریں گے، میں بولوں گا، آپ سنیں گے، مگر بھائی میں بھی دل میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دل میں دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ حق بات ہو تو ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے کہ عمل بڑا ضروری ہے، صرف سن لینا جو ہے نا، ثواب مل جاتا ہے، لیکن اس کا پورا فائدہ تب ہوتا ہے جب بندہ عمل کرے۔ ہر چیز پر دنیا کے ہر کام میں صرف سننے سے پورا مطلب حاصل نہیں ہوتا جب تک بندہ اس پر عمل نہ کرے۔ اب دیکھو میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک آدمی کو بھوک لگی ہے اور اس کے سامنے جناب کوئی آدمی گوشت کی، کباب کی، کابلی پلاؤ کی بڑی تعریف کرتا ہے، روٹی بڑی نرم ہے اور کھچڑی ہے، گھی ہے، شہد ہے، ملائی ہے، دہی ہے، دہی کو کیا کہتے ہیں؟ مستو ہے، اور لسی کو شوملے،
تو وہ ساری باتیں سن رہا ہے لیکن اب کھاتا پیتا کچھ بھی نہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کی بھوک ختم ہو جائے گی؟ دیکھو سنا تو ہے اس نے نا، پلاؤ بھی سنا، کباب بھی سنا، موٹا گوشت، وہا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس نے ساری سن لی، لیکن کھایا کچھ نہیں، تو اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح بھائی باتیں دین کی سن کر کے نا، جب تک اس پر عمل نہ ہو پورا فائدہ نہیں ہوتا۔ ویسے میں نے پہلے عرض کیا نا، سننے کا عمل جو ہے نا، اس کا بھی ثواب انشاءاللہ ضرور ملے گا، لیکن پورا فائدہ تب ہوگا جب ہم اس پر انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ میرے بھائی اور عزیزوں، دیکھو اس دنیا کے اندر ہر آدمی، سمجھدار آدمی، وہ ایک محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اپنی کامیابی کے لیے محنت کرتا ہے نا جی۔ کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، رات کو بھی جاگ کے پڑھتا ہے، ٹیوشن پڑھتا ہے، ادھر ادھر اچھے سکولوں میں داخلہ لیتا ہے، خوب پڑھتا ہے تاکہ وہ اچھے نمبروں میں کامیاب ہو کے کوئی افسر لگ جائے، ایس پی لگ جائے، ڈی سی لگ جائے، جج بن جائے، فلاں، یعنی اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اچھی تعلیم حاصل کروں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایک آدمی نے مکان بنانا ہے، اس کے لیے وہ پیسے اکٹھے کرتا ہے، سوچتا ہے میں تو غریب آدمی ہوں، ادھر تو ہے کچھ نہیں، چلو جاپان کا ویزا لے لو، چلو آسٹریلیا کا ویزا لے لو، سعودیہ کا، خیر سعودیہ کا کام تو اب ٹھس ہو گیا، وہاں تو ختم ہو گئی بات، یہ دوسرے ملکوں میں جہاں جہاں کچھ کام ہیں ان کے ویزے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ تاکہ میں وہاں جاؤں، پیسے کماؤں اور پھر آ کے مکان بنا لوں۔ یہ ہر آدمی اپنی کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے، ہر انسان، لیکن کبھی کامیاب ہوتا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ پانی منگا، پانی وہ کبھی کامیاب ہوتا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ مثلا ایک بہت لائق فائق شاگرد ہے، وہ جناب پڑھ رہا ہے، اس نے سارے امتحان پاس کر لیے، آخری امتحان مقابلے کا امتحان ہوا، وہ بھی پاس کر لیا، اب اس کا صرف انٹرویو تھا، انٹرویو دینے کے لیے جا رہا تھا، پشاور جا رہا تھا، پنڈی جا رہا تھا، اللہ کی شان راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ لڑکا فوت ہو گیا، تو وہ اپنے مقصد میں تو کامیاب نہیں ہوا نا، جو محنت کر رہا تھا وہ ختم ہو گئی، کیونکہ وہ اس نتیجے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا۔ اسی طرح ایک آدمی باہر سے بہت پیسہ کما کے لاتا ہے، راستے میں اس کو ڈاکو مل جاتے ہیں، ڈاکو اس سے سارا پیسہ چھین لیتے ہیں، صبح اٹھتا ہے تو پاس کچھ بھی نہیں، تو وہ مقصد میں ناکام ہو گیا۔ یعنی دنیا میں، ان بچوں کو چپ کراؤں گا، یہ سارے اوپر چڑھ گئے اور باتیں کرتے ہیں، پھر میرا ذہن پریشان ہو، یا تو نیچے بلا نا، یہ چپ کرو۔ انسان محنت کرتا ہے نا، جس چیز میں وہ کامیابی سمجھتا ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے، لیکن کامیاب ہو یا نہ ہو اس کا کوئی پتہ نہیں۔ لیکن میرے بھائی اور عزیزوں، ایک چیز ہے، ایک چیز جس کو حاصل کرو تو اللہ فرماتا ہے کہ تم یا کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم یہ کام کرو۔ تو بھائی اللہ کی بات سچی ہے کہ نہیں سچی؟ سارے بولو، اللہ کی بات سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کا ذکر زیادہ کرو۔ یہ قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، بہت زیادہ۔ ہر جو عبادت ہے نا جی، ہر عبادت
ہر عبادت کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے۔ نمازیں 5 فرض ہیں، 6 نہیں۔ حج صاحب حیثیت پر پوری زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، باقی فرض نہیں ہے۔ کرو تو ثواب بہت ہے لیکن فرض نہیں۔ زکوٰۃ سال کے بعد حولان حول ہو جائے اور اس کے پاس اپنی جائز ضرورت سے زیادہ پیسہ ہو تو 100 میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ ہوتی ہے، سال میں ایک دفعہ۔ 2.5 روپے سے زیادہ زکوٰۃ نہیں ہے، 100 میں سے 40 میں سے 1 روپیہ، 1000 روپے میں سے 100 میں سے 2.5 روپے اور لاکھ میں سے 2500 روپیہ۔ تو یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، اس سے زیادہ فرض نہیں ہے۔ صدقہ خیرات جتنا مرضی ہے تو ثواب بہت ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ان میں یہ نہیں فرمایا کہ 20 نمازیں پڑھو، 100 نمازیں پڑھو، 30 نمازیں فرض ہیں، نہیں۔ جہاں ذکر کی بات آئی نا، ماں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، بہت زیادہ۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بحیثیت مسلمان ہماری اصل کامیابی بھائی آخرت کی کامیابی ہے، یہ یاد رکھنا۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس دنیا میں جن چیزوں میں ہم کامیابی سمجھتے ہیں نا، یہ سب عارضی چیزیں ہیں بھائی، عارضی ہیں۔ عہدہ، سلطنت، ممبرشپ، پیسہ، روپیہ، دولت، جائیداد، باغات، محلات، ان میں اگر ہم کامیابی سمجھتے ہیں، یہ سب عارضی اور فانی ہیں، یہ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی کام نہیں آتی۔ ہمارے ملک کا اس وقت وزیر اعظم کون ہے بھائی؟ بہرحال تو سارے ووٹ اس نال نہیں اس وقت، اسپیشلی آپ بولتے نہیں ہو بھائی، کوئی مانے یا نہ مانے، الیکٹڈ ہے سلیکٹڈ ہے وہ تو الگ بات ہے نا، لیکن ہے تو صحیح نا۔ تو ہمارے ملک کا وزیر اعظم کون ہے بھائی؟ عمران خان۔ ابھی اس وقت تو وہی ہے نا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم کون تھا؟ نواز شریف۔ کتنی دفعہ وزیر اعظم ہوا؟ اچھا، اب مجھے بتاؤ کہ اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھا نواز شریف جو تھا، وہ کامیاب ہوا کہ ناکام ہوا؟ اب نہیں ہے نا، ناکام ہو گیا نا۔ یعنی جس میں وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، اس میں کوئی کامیابی بھی نہیں۔ 3 دفعہ وزیر اعظم ہو کر کے اس بیچارے کو ہٹا دیا گیا اور وہ اس کو ملک سے بھی نکال دیا گیا۔ ہم غریب لوگ پھر اپنے وطن میں رہتے ہیں، وہ اپنے وطن میں آ بھی نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ وزارت عظمیٰ میں کامیابی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا دنیا دار ہے بھائی، بڑا پیسہ ہے اس کو، بہت کچھ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن اب بیمار ہو گیا۔ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اب بیمار ہو گیا، بیماری کے عالم میں ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ جی آپ نمک والی چیز نہیں کھا سکتے ہو، آپ گوشت نہیں کھا سکتے ہو، آپ میٹھی چیز نہیں کھا سکتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے منع ہو گئیں۔ اس کے نوکر، اس کے ملازم، چوکیدار، وہ ہر چیز کھاتے ہیں، لیکن وہ بیچارہ دیکھتا رہتا ہے مگر کھا نہیں سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی دولت نے اس کو کامیاب نہیں کیا، اس لیے کہ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بیچارہ ان چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے مگر کھا نہیں سکتا۔ اسی طرح ساری مثالیں آپ دنیا کی دیکھ لو بھائی، دنیا ہوتے ہوئے بھی بندہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور اگر بھائی سب کچھ ہو، ساری نعمتیں ہوں، فائدہ بھی اٹھائے، لیکن جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، مر جائے گا، تو ساری چیزیں ادھر رہ جائیں گی کہ نہیں رہ جائیں گی؟ ساری چیزیں رہ جائیں گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں کامیابی نہیں، کامیابی ہے بھائی اللہ کے ذکر میں یاد رکھنا۔ جس نے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور مسلمان کی فقط یہ دنیا نہیں،
اس دنیا کے بعد آخرت کا بھی جہان ہے، اس نے آگے بھی جانا ہے۔ آج ہم جتنے کام کرتے ہیں نا جی، اس میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس ہم ادھر ہی ہیں، آگے کا ہم نہیں سوچتے، حالانکہ عقل مند انسان کو آگے کا سوچنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں گزرے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ایک دفعہ کہیں ریل گاڑی پر جا رہے تھے تو انہوں نے ٹکٹ لے لیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ بھائی یہ میرے پاس تھوڑا سا سامان ہے، اس سامان کا بھی ٹکٹ لے لو، موصول کر لو۔ تو گاڑی کے ساتھ وہ جو ہوتا ہے نا ٹکٹ چیک کرنا، ٹی ٹی کہتے ہیں اس کو، ٹی ٹی کہنے لگا حضرت میں خود اس گاڑی کے ساتھ جا رہا ہوں، آپ کو یہ سامان کا موصول کرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ساتھ ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے جی، لیکن میں نے اس سے آگے جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی جہاں میری ڈیوٹی ختم ہوگی وہ اس سے آگے جو میرا دوست ہے میں اس کو کہہ دوں گا، وہ خیال کرے گا تا آ کے اپنا اسٹیشن آپ کا آ جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ تو وہ کہنے لگا جی اس سے آگے تو نہیں جانا، آپ کا تو اسٹیشن آ جائے گا، آپ کا گھر آ جائے گا۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے، میں اس دنیا کا نہیں کہتا، میں آخرت کا کہتا ہوں کہ میں نے آگے جہان بھی جانا ہے، میں نے قبر میں بھی جانا ہے، میں نے آگے قیامت کے میدان میں بھی جانا ہے، اس لیے میں یہاں ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے کل قیامت میں مجھ سے باز پرس نہ ہو۔ یہ جو فکر ہے نا، یہ ہے کامیابی کی فکر، کہ دنیا بھی کامیاب ہو اور ساتھ آخرت بھی کامیاب ہو، قبر بھی کامیاب ہو، قیامت بھی کامیاب ہو جائے۔ ایک مسلمان کی یہی شان ہونی چاہیے، اس کی یہی پہچان ہونی چاہیے کہ اس کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس امت میں سب سے کامیاب ترین لوگ کون تھے بھائی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہ اس امت میں سب سے کامیاب تھے، ایسے کامیاب تھے کہ ان کو اللہ نے فرما دیا کہ یہ کامیاب ہیں۔ تو بھائی اللہ کی بات سچی ہے کہ نہیں سچی؟ اللہ نے فرما دیا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بار بار اللہ نے ان کی کامیابی کا اور ان سے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا۔ تو صحابہ کرام سارے کامیاب ہیں کہ نہیں کامیاب؟ کامیاب ہونے کے ساتھ ان کی پھر آپ عملی زندگی دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے باہر تشریف لے گئے، دیکھا تو ایک پکا مکان تھا، پکا۔ اس وقت کے پکے مکان یہ ہماری طرح مکان تو نہیں تھے نا جی، کہ ٹائلیں لگی ہوں، چپسیں لگی ہوئی ہوں، سیمنٹ ہو، پکا یعنی پتھروں کا بنا لیا ہوگا۔ ویسے تو مٹی کے کچے گھر ہوتے تھے، اس نے پتھر جوڑ کر کے مکان بنا لیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ ساتھ صحابہ تھے نا، ان سے فرمایا لمن ھذا القبہ، یہ پکا مکان کس کا ہے؟ تو کسی نے عرض کیا حضور یہ فلاں صحابی کا ہے۔ بس اتنی بات ہوئی، اس سے زیادہ بات نہیں ہوئی۔ حضور واپس تشریف لے آئے۔ جب وہ صحابی، وہ جس کا مکان تھا، وہ آیا نا، اس نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، کیونکہ سلام کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ حضور نے سلام کا جواب دیا
مگر وہ پہلے والی شفقت اور محبت نظر نہیں آئی۔ تو صحابہ نے جی اس صحابی کے دل پر بڑا اثر ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، جیسے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کھل اٹھتا تھا، نور کی بارش ہوتی تھی، چمک دمک پیدا ہوتی تھی، حضور خوش ہوتے تھے، آج وہ چیز نظر نہیں آئی۔ دل پر بڑا صدمہ ہوا، اپنے دوستوں سے پوچھا، ایک سے، دوسرے سے، تیسرے سے، کہ بھائی میری کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، میرے متعلق حضور نے کچھ فرمایا تو نہیں، میں سلام کرتا ہوں اس طرح بشاشت سے جواب نہیں آتا۔ یہ محبت سچی ہو نا تو پھر آدمی کو پتہ چلتا رہتا ہے۔ ایک نے کہا کہ نہیں، اور بات تو کوئی نہیں، صرف اتنا تھا، صرف اتنا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لے گئے تو آپ نے تیرے مکان کی طرف اشارہ کر کے، تیرے مکان کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، لمن ھذا القبہ، یہ مکان کس کا ہے؟ حضور نے پوچھا تھا بس، اور نماز کی بات نہیں ہوئی، روزے کی بات نہیں ہوئی، کسی عبادت کی بات نہیں ہوئی، اور کوئی غلطی کوئی خطا نہیں، صرف اتنا پوچھا یہ پکا مکان کس کا ہے؟ اب میں بھی سوچوں بھائی، آپ بھی سوچیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں نا، ہم نے بھی یہی کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ صحابی کہنے لگا ٹھیک ٹھیک، میں سمجھ گیا، میں بات تک پہنچ گیا۔ صحابی گیا، جا کر کے اپنا سارا مکان گرا کر کے اس کی بنیادیں بھی نکال دی، پھر حاضر خدمت ہوا، عرض کیا حضور میں نے اس سارے مکان کو گرا کے بنیادیں بھی نکال دی ہیں۔ حضور خوش ہو گئے، فرمایا میں تمہیں آخرت کے لیے تیار کرتا ہوں، تم دنیا کے اندر دل لگاتے ہو، میں تمہیں آخرت کے لیے تیار کرتا ہوں، دنیا میں دل نہ لگاؤ، دنیا کی یہ تو عارضی چیزیں ہیں، سب عارضی ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اپنے گھر کا سارا کام خود کرتی تھی، چکی خود پیستی تھی، پانی کا مشکیزہ خود بھر کر کے لاتی تھی، حسنین کو خود کھلاتی پلاتی تھی، گھر کا سارا کام خود کرتی تھی، اور ہاتھوں پہ وہ یعنی چکی پیسی پیسی چھالے پڑ گئے، کولوں پر نشان پڑ گئے، حاضر خدمت ہوئی۔ یہ نبی کی لخت جگر خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہے، رضی اللہ تعالی عنہا وعنہن۔ آج ہمارے گھر میں ہماری خواتین گھر کا کام شام نہیں کرتی، آپ تو خیر ماشاءاللہ پٹھان لوگ ہو، ذرا سخت لوگ ہو، آپ کی عورتیں تو ممکن ہے گھر کا کام کرتی ہوں، ہمارے پنجاب میں تو گھر میں روٹی شوٹی نہیں پکاتی، جاؤ تندور سے روٹی لے آؤ، صبح پراٹھے شراٹھے کوئی نہیں پکاتی۔ آپ کے ادھر پراٹھے پکاتی ہیں صبح کے نہیں پکاتی؟ ہاں ادھر پراٹھے شراٹھے پکاتی ہیں اور گھر کا کام کرتی ہیں، ادھر نہیں کرتی۔ اور خاص کر کراچی، لاہور، بڑی شہروں میں تو جناب بالکل ہی معاملہ ختم ہے، وہ تو شام کو خاوند بھی گھر آتا ہے، بیوی بھی گھر آتی ہے، اور بس جناب ڈریس چینج کیا، چلو فاسٹ فوڈ کے لیے برگر کھائیں گے، فلاں چیز کھائیں گے، فلاں چیز کھائیں گے۔ خاوند بیچارہ بس افسوس ہی کرتا رہتا ہے کہ کبھی میں بھی بیوی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی تو کھا لوں، اس کو روٹی پکانی آتی ہی نہیں تو وہ کیا کھائے گا، اس کو ہانڈی پکانی نہیں آتی، انڈا پکانا نہیں آتا۔ یہ میں صحیح آپ سے عرض کر رہا ہوں، شاید آپ لوگوں کو کسی سے واسطہ پڑا ہو تو آپ کو بھی معلوم ہوگا، ورنہ بڑے شہروں میں یہ کھانے پکانے والا کام ختم، کوئی گھر کا کام کاج نہیں۔ اس لیے تو بھائی بیمار ہو جاتی ہیں، اس لیے بیمار ہوتی ہیں، ہر ایک کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، کسی کو کیا بیماری ہے،
سارا دن گھر کا کام کریں نا، بھینس بھی ہو گائے بھی ہو، ان کا بھی خیال کریں، گھر کا بھی خیال کریں، یہ ورزش ہوتی ہے، اور پھر ورزش سے انسان کا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ مجھے خود ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے بتایا، وہ کہنے لگا جی کہ پہلے ہماری عورتوں کو یہ گھٹنے کی تکلیف نہیں ہوتی تھی، اب ہارے کو تکلیف ہے۔ اس نے کہا اس کی خاص ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں میں، آپ کی طرف مجھے نہیں پتہ لیکن ہمارے ہاں دیہات میں یہ ہوتا تھا کہ سین میں ایک چولہے نیچے بنے ہوتے چولہے، اور تھوڑا سا اوپر ایک کانس سی ہوتی تھی، اس کے اوپر مسالے پڑے ہوتے تھے، یعنی نمک، مرچ، ہلدی، تھوم، پیاز، یہ اوپر رکھ دیتی تھیں عورتیں، اور نیچے ہم اس کو پیڑھی کہتے ہیں، عام لوگ کیا کہتے ہیں جس کے اوپر بیٹھتے ہیں؟ نہیں، جو نیچے بیٹھتے ہیں جس کے اوپر بیٹھ کر کے، ہاں کٹکے تو چارپائی کو کہتے ہیں، چھوٹا، ہاں اس کو کہتا ہے وڑو کے کٹکے، ہاں چلو اس طرح ٹھیک ہے، وڑو کے کٹکے، پیڑھی، ہم تو پیڑھی کہتے ہیں، اور ہزارے کی طرف بنڈا کہتے ہیں، بنڈا، پیڑھی، وہ وڑو کے کٹکے، یہ ٹھیک ہے۔ تو جو وڑو کی کٹکے ہوتی ہے نا، اس کے اوپر عورتیں بیٹھ کر کے کھانا پکاتی ہیں نا، تو پیاز لینے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، کھڑی ہو کر کے اوپر سے پیاز لیا، پھر بیٹھ گئی، پھر پیاز کاٹا، پھر نمک لینے کے لیے کھڑی ہو گئی، پھر نمک لے کر کے اس میں تھوڑا نمک ڈالا، پھر مرچ لینے کے لیے کھڑی، یعنی ایک ہانڈی پکاتے وقت گھر کی عورت کم از کم 12-13 دفعہ ایکسرسائز کرتی ہے، کھڑی ہوتی ہے پھر بیٹھتی ہے، کھڑی ہوتی ہے پھر بیٹھتی ہے، تو اس کو گھٹنوں کی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ آج آپ مجھ سے بہتر سمجھتے، ٹی وی لگا لیتے ہیں، آج کل تو خیر یہ موبائل آ گئے سب کے پاس، پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس یہ ٹچ سسٹم ہے کہ نہیں ہے نا؟ ہاں سب کے پاس ہے ماشاءاللہ، تو یہ عورتوں کے پاس بھی ہیں، تو بس وہ اسی کو دیکھتی رہتی ہیں اور باقی ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ گھروں میں چوریاں ہو جاتی ہیں، چور آ کر کے پیچھے سے چیزیں لے جاتے ہیں، بس یہ اپنے اس میں ٹک 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 ٹک، کچھ پتہ ہی نہیں ہے دنیا کا، اتنا وقت ضائع ہوتا ہے، اتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ میں آپ سے کیا عرض کروں کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے جو ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، اور لاشعوری طور پر ہماری عبادتوں میں وہ مزہ نہیں ہے، ہماری عبادتوں میں وہ کیف اور سرور نہیں، اور عبادات میں نماز کے دوران بھی ہر وقت ہمیں یہی انتظار ہوتا ہے۔ بعض جگہ تو میں نے دیکھا ہے نا، امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابھی پورا سلام نہیں پھرا کہ پیچھے مقتدیوں نے فٹ موبائل کاٹ کے دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کیا دیکھتے ہو کہ قبولیت کا میسج آیا ہے کہ نہیں آیا؟ کیا دیکھتے ہو؟ یعنی سلام پھرا اور موبائل نکل گیا۔ تو بھائی جب تک وہ نماز میں تھا اس وقت بھی تو اس کو موبائل کا ہی خیال ہوگا نا، تو پھر اس نماز میں کوئی کیف اور سرور رہا؟ اس نماز کے اندر کوئی کیف اور سرور نہیں رہا۔ تو خیر یہ چیزیں بڑی عجیب قسم کی ہیں، دوسری قومیں استعمال کرتی ہیں مگر اپنے وقت پر، اپنے وقت پر، ہمیں لگا دیا ہم 24 گھنٹے اس میں گھسے ہوئے ہیں، رات کو سوتے سوتے بھی یہ۔ ایک آدمی وہ نماز پڑھتا تھا، تو اس نے ایک دن رات کو تہجد کے لیے کدھر اٹھا، تو اس کی بیوی لیٹی ہوئی تھی، تو صبح وہ ایک اپنے دوست کو کہتا ہے کہ یار میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، اتنی عبادت بھی کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں روشنی نہیں ہوتی۔ آج میں نے دیکھا ہے کہ میری بیوی سوئی ہوئی تھی اور اوپر چادر کی ہوئی تھی، اس کا دل روشن تھا، دل کے اندر روشنی تھی۔ تو میں نے کہا یار یہ میری بیوی اتنی نیک ہے، اتنی نیک ہے۔ تو اس کو کہتا ہے وہ نیک شیک نہیں، وہ جہاں کے دیکھ وہ تیرے میسج پڑھتی رہتی ہے وہ تیرا موبائل لے کے نا اس کو آن کرتی ہے تو میسج تیرے پڑھتی ہے، اس وجہ سے وہ اس موبائل کی روشنی تو ہوتی ہے نا جی،
تو چادر اوپر کی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں اس کے دل میں روشنی نکل رہی ہے، وہ اس کے میسج پڑھتی رہتی ہے۔ تو یہ حالت ہے جی آج ہماری۔ ضرورت ہے تو بے شک استعمال کرو، ضرورت کے لیے اچھا ہے، لیکن جو ہم نے شروع کیا وہ ہے نا جی الامان الحفیظ۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کیا بابا جان میں سارے گھر کا کام خود کرتی ہوں، اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی ہوں، مشکیزہ اٹھاتی ہوں، گھر کی صفائی کا کام کرتی ہوں، سارا کام۔ حضور ابا جی میں تھک جاتی ہوں، آپ کے پاس غلام بھی آتے ہیں، مال غنیمت میں لونڈیاں بھی آتی ہیں، کوئی خدمت کے لیے مجھے بھی دے دیں، گھر کا کچھ کام کر لیا کرے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حضور نے فرمایا اے میری بیٹی جان، ان غلاموں کو، کنیزوں کو، لونڈیوں کو چھوڑ، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تیرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو؟ بتاؤں کہ نہیں؟ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا حضور کی لخت جگر رضی اللہ عنہا نے عرض کیا بابا جی ضرور ارشاد فرماؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، اے میری بچی، جب رات کو لیٹنے لگے نا بستر پر، سارے دن کی تھکی ہاری جب لیٹنے لگے نا، سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ لیا کر، تیرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ غلام نہیں دیا، کنیز لونڈی نہیں دی، یہ ذکر سکھایا، اپنی لخت جگر فرمائیے یہ ذکر کر لیا کر۔ اسی حدیث کی روشنی میں علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ تھکا ہوا بھی ہو، پریشان ہو، تھکاوٹ ہو نا، وضو کر لے، غسل کر لے، نماز پڑھ لے، تھوڑا ذکر کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو بدنی قوت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس ذکر سے بدنی قوت بھی ملتی ہے، یاد رکھو یہ خالی روحانیت کا مسئلہ نہیں، بدنی قوت بھی اللہ دیتے ہیں۔ یہ جتنے مجاہدین تھے، یہ جتنے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، وہ جب نعرہ تکبیر کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بھائی؟ زور سے روایا اور زور سے کہو، نعرہ تکبیر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کس کا نام بلند کرتے ہیں؟ اللہ کا۔ تو بدن میں بجلی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اللہ کے نام کے ساتھ بدن میں قوت آتی ہے۔ اور حدیث میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو ایک یہودی بھی طاق میں تھا کہ کسی وقت یہ پیغمبر علیحدہ ہو جائیں ساتھیوں سے تو میں ختم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے ساتھ اپنی تلوار لٹکائی اور اس درخت کی چھاؤں میں حضور لیٹ گئے۔ صحابہ سارے ادھر ادھر، دور دور درخت تھے، کوئی کدھر چلا گیا کوئی کدھر چلا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، وہ یہودی دیکھ رہا تھا، وہ جلدی جلدی آیا، اس نے وہی حضور کی تلوار لے کے نیام سے نکالی، آپ اٹھ پڑے، کہنے لگا من یحفظک منی یا محمد، سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آج تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ حضور نے بڑے اطمینان کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ اب دیکھو پاس کوئی نہیں، ننگی تلوار اس دشمن کے ہاتھ میں ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اللہ اللہ، 3 دفعہ حضور نے فرمایا۔ جب پہلی دفعہ فرمانا اللہ، اس کافر پر رعب طاری ہو گیا، کانپنا شروع ہو گیا۔ دوسری دفعہ فرمایا اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ تیسری دفعہ فرمایا اللہ، تو کافر خود پیچھے گر پڑا۔ حضور نے تلوار اٹھا لی، فرمایا من یمنعک منی، اب تو بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تجھے کون بچائے گا؟ فضلک و کرما، کہنے لگا تیرا فضل تیرا کرم، تجھ سے زیادہ سخی اور تجھ سے زیادہ
کریم ہے کوئی نہیں، حضور آپ ہی مجھے معاف کر دیں تو کر دیں، ورنہ اور مجھے کون بچا سکتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے، نہیں جی، اللہ کے نام میں طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، رزق بھی ہے، یاد رکھنا۔ سارے دنیا کے کام مسائل ہمارے اللہ کے قرآن میں، اللہ کے ذکر میں موجود ہیں۔ جس پر قرضہ زیادہ ہو نا بھائی، قرضہ، یہ وظائف بھی تھوڑے سے سن لو، جس پر قرضہ زیادہ ہو، کوئی صورت نہیں قرضہ ادائیگی کی، عصر کی نماز کے بعد 71 دفعہ یہ آیت کریمہ پڑھ لو، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ آیت کریمہ عصر کی نماز کے بعد 71 دفعہ، 71 کتنے ہوتے ہیں پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ یو اولیاء اویا، چلو آپ سمجھ گئے نا، 71 دفعہ، 71 دفعہ جو پڑھتا ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اول آخر 3 دفعہ درود شریف کے ساتھ، اگر اس پر پہاڑ جتنا قرضہ ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام کر دیتے ہیں، قرضہ اتر جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، مسئلے سارے سمجھا کرو، یہ آدمی پڑھے قرض کی ادائیگی کی نیت سے، اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، قرضہ ادائیگی کا انتظام ہو گیا، اس نے جا کے نیا موبائل خرید لیا، پیسے مل گئے موبائل لے لیا، پیسے مل گئے کسی اور کام پر لگا دیے، یہ خدا کے ساتھ ٹھگی ہے، ایسے کا آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ جس مقصد کے لیے پڑھا ہے سب سے پہلے وہ کرو، سب سے پہلے قرضہ اتارو، اللہ انتظام کر دے گا، مگر قرضہ اتارنا ضروری ہے۔ کسی کا کاروبار نہیں چلتا، مالی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، روزانہ 300 دفعہ سورۃ قریش کی تلاوت کرو، اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ، روزانہ 3 دفعہ سورۃ قریش لإیلاف قریش یہ پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہت زیادہ روزی کا انتظام کر دیتے ہیں۔ کسی کا اور مسئلہ پھنسا ہوا ہے، مصیبت میں ہے، ٹرانسفر نہیں ہو رہی، ترقی نہیں ہو رہی، کوئی اور ایسا مسئلہ ہے، اس کے لیے بھائی روزانہ فجر کی نماز کے بعد 1 دفعہ سورہ انبیاء کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ اس کا کام کر دیتے ہیں۔ کوئی ناجائز مقدمے میں پھنسا دیا گیا، مقدمہ لگ گیا، ناجائز پریشان ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد 1 دفعہ سورہ فتح اور سورہ طور، یہ 2 سورتیں روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھو، اللہ تعالیٰ اس کو مقدمے میں کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ آج کل ایک اور بڑا مسئلہ ہے جس سے ماں باپ بہت پریشان ہیں، بچے بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، مناسب رشتے نہیں ملتے، بچیاں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، بچوں کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بچیوں کے لیے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھائی سورہ یاسین کی آیت مبارکہ ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ یہ آیت کریمہ روزانہ 300 دفعہ پڑھو۔ جس بچی کا مسئلہ ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوتی، وہ خود پڑھے تو بہت اچھا ہے، یا اس گھر میں کوئی بھی پڑھے، اس کی ماں پڑھ لے، اس کا باپ پڑھ لے، کوئی بھی پڑھ لے اس گھر میں، لیکن ناغہ نہ ہو، اور 40 دن مسلسل 40 دن یہ آیت کریمہ روزانہ 300 دفعہ اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ پڑھو، 40 دن پورے نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اچھے سے اچھے رشتے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی ایک بات یاد رکھو کہ رشتہ ہمیشہ دین والا پسند کیا کرو، دین والا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ مشورہ دیا ہے۔ دیکھو بھائی، دنیا میں لوگ کسی سے کوئی بات ہوتی تو مشورہ کرتے ہیں نا، تو اس میں حضور نے امت کو کیا مشورہ دیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا فَاصْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، اے میرا امتیہ دین والا رشتہ پسند کرا کر، دیندار لوگ، بچی کا گھرانہ دین والے ہیں، بچہ دین والا ہے، بس باقی دنیا بھی اللہ دے دیتا ہے، مال و دولت بھی مل جاتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، دین ہو تو ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ساری چیزیں ہوں اور دین نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور مثالیں آپ کے سامنے، آپ کس سے کئی سنتے ہوں گے، تو آپ کو میں نے آج یہ کتنے وظیفے بتائے بھائی جی؟ 4 وظیفے، ایک رزق کے لیے، دوسرا قرضے کی ادائیگی کے لیے، تیسرا ہر مشکل کے لیے کوئی مقدمہ وغیرہ ہو، اور چوتھا رشتے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں نے جو عرض کیا تھا کہ اللہ کا ذکر جب انسان کرتا ہے نا، اس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ دنیا کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے نا بھائی، وہ ہے کہ اس کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایک آدمی روکھی روٹی کھاتا ہے، اس کا دل خوش ہے، ایک آدمی سینکڑوں چیزیں سامنے ہوتی ہے، دل اس کا خوش نہیں ہے، اس کا کیا فائدہ؟ ایک کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں مگر دل اس کا خوش ہے، ایک کے 100 جوڑے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، دل اس کا پریشان ہے، خودکشی کرنے کے لیے پھرتا ہے، ایک سے لڑتا ہے، دوسرے سے لڑتا ہے، اس سے وہ اچھا ہے جس کے پاس کچھ نہیں مگر اس کا دل مطمئن ہے۔ اور دل کا اطمینان کس سے ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے۔ قرآن مجید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا اطمینان وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ اس لیے اب آخر میں تھوڑی دیر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ سب حضرات قبلہ رخ ہو کر